بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرا شیخ صاحب برتن کو یوسف آئے مسنجا آئے مصر بیٹھا دوسری حسن اتباع بیٹھے اور شاہد حسد سمائے حق یوسف سمجھ بھی آئے اللہ کے مدشن آج کی رات معراج مصطفیٰ کی رات ہے اور اس رات تمہارے لیے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزے کے طور پہ معراج کیا اور یقیناً یہ جو ماہ ہے تو اس خطوں سے اہم قدم ہے اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو معراج کیا اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اسی ماہ کے اندر حضرت خدا شریف خدا کی ولادت۔ تو میں آج مختصر سے بیان کے اندر معراج کے بعد ولادت کے بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ مہینہ دونوں نسبتوں سے فضیلت رکھتا ہے۔ حضرات موجود معراج کیا ہے؟ عربی لفظ کے اندر معراج کا معنی ہے یار کو دیکھنا، دیدار کرنا۔ کافی سارے مفسرین کلام میں معنی ہیں۔ تو معراج ہر بندے کے لیے بھی ہے، ہر مومن کے لیے ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کی دلیل کے طور پہ کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ کسی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ علی الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، تم نے کبھی رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو کہا کہ علی کو سجدہ نہیں کرتا رب کو خدا بنا لے۔ تو معراج مصطفیٰ ایسا عظیم معجزہ ہے، ایسا عظیم معجزہ ہے کہ دین کی آغاز کی قرآن مجید 15 پارے کے اندر کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ، جس طرح میں پاک ہوں ہر عیب سے، اسی طرح شک و شعبہ کرنے والوں، معراج اعتراض کرنے والوں، جس طرح میں پاک ہوں اسی طرح میں نے اپنے بندے کو ہر عیب سے پاک کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ ہر عیب سے پاک کر کے اپنے پاس پہلی قرآن کے اندر کہہ دیا کہ تم اعتراض کرنے والے اعتراض تو کرو کہ محبوب خود دعویٰ کرے کہ میں کیا خدا کے پاس نہیں، سبحان اللہ، میں پاک ہوں، میں اپنے محبوب کو لے کے گیا اور میں کون ہوں؟ میں تو وہ ہوں جو کل کہہ کے پوری کائنات کو بنا دیتا ہوں۔ اعتراض کرنا ہے تو مجھے خدا پہ کرو، مصطفیٰ پہ اعتراض کرنا۔ تو حضرات محتشم، یہ جو معراج ہے یہ کیوں ہوئی؟ اس کی میں آج تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلی قرآن مجید قرآن حمید کے اندر کے عالم ارواح کے اندر جب تمام انبیاء، تمہاری میری روح کی بات نہیں ہو رہی، یہ انبیاء کی روح کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا تمام عالم ارواح کے اندر روح اور کہا کہ میں تمہیں حکم بھی دے رہا ہوں، نبوت بھی دے رہا ہوں، رسالت بھی دے رہا ہوں۔ دینے کے بعد جب تم زمین پر جانا، زمین پہ جانے کے بعد پھر کیا کرنا؟ جب تم اعلان کرنا کس کا میری توحید کا اعلان کرنے کے بعد اگر میرا محبوب آ جائے تو پھر تم رسالت بھی چھوڑ دینا، حکمت بھی چھوڑ دینا، سب کچھ چھوڑ کے اسی محبوب کا غلام بن جانا۔ تو جب یہ انبیاء کرام نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ مولا کیسا ہوگا محبوب تیرا، کبھی ہم بھی ان کا جلوہ دیکھیں گے؟ تو رب نے کہا کہ ہاں ایک وقت آئے گا اے انبیاء
حور و خلات کو سجا دوں گا، اس اپنے محبوب کو بلا کے تمہارا دیدار کروں گا، اس محبوب کو بلا کے تمہارا دیدار کروں گا، اور دیدار ایسے کروں گا کہ مسجد اقصی ہوگی، انبیاء اکٹھے ہوں گے، وہی میرے مصطفیٰ تمہاری امامت کروائیں گے، وہی مصطفیٰ تمہاری امامت کروائیں گے، دیدار ایسا کروں گا۔ دوسری مفسرین کرام نے وجہ لکھی ہے، وہ یہ کہ جب تمام حور سے جب اقرار کیا اور آسمان اور زمین کا ایک مذاکرات ہونے لگا، مذاکرات ہونے لگے، تذکرہ ہونے لگا، آپس میں مکالمہ ہونے لگا، کہا زمین نے کہا کہ میں افضل ہوں، کیوں کہ مجھ بھکاری کا میری وعدہ کرتا ہے۔ آسمان نے کہا چاند ہے، ستارہ ہے، مجھ پہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، فرشتے ہیں۔ پھر کہا زمین نے کہ تجھ پہ کیا ہے، مجھ پہ تو غالب ہونے والا رہتا ہے، اگر وہ چلے تو رب کہے گا روح تیرے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ آسمان نے بات سنی تو رب کے سامنے التجا کرنے لگا کہ مولا کبھی وہ محبوب بھی آئے گا میرے پاس۔ رب نے کہا کہ آسمان کو ڈرا نہیں، اقرار کر کہ میں اپنے محبوب کو تیرے پاس بلاؤں گا، اقرار کا کہ میں تجھے بلاؤں گا محبوب کو۔ اب اس محبوب وہ محبوب ہے کیسا، کیونکہ ہر ایک سے محبت ایک طرح نہیں ہوتی، ہر ایک سے ایک طرح کا پیار نہیں ہوتا، دوست میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک دوست کو بلایا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، ایک گھر آپ بناتے ہیں، گھر بنانے کے بعد ایک دوست کو آپ یاد کرتے ہیں، یار میں نے گھر بنایا، آپ اس کے لیے آج ہیں، دیکھنے کے لیے آج ہیں، ایک دوست کی اب سواری بھیج دیتے ہیں، دو دوست میں محبوب میں فرق ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا میں نے تیرا سوا دیکھنا ہے، میں فیصلہ کرا میں تو نہیں دیکھ سکتا، میں کوئی دور پہ سوئی کے لوگ کے برابر تجلی ڈالتا ہوں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ تجلی ڈالتا کر یہ پہاڑ برداشت کر جائے تو بھی برداشت کر جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہو گئے، برداشت نہ کر سکے۔ جب ریاض الخیال کی باری، جب الطہار کی باری، جب اللیل کی سوالے کی باری، اور آپ نے کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ، جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ اب لے کر کیسے آتا ہے؟ اب جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پہ چلے، جانے کے بعد اب محبوب کی بارگاہ کے اندر آئے، اب دیکھا کہ گھر ہے، حضور بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کمرے کو سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد اب اس جبرائیل کی بات کروں جو نور کا سردار ہے، وہ میرے آقا کی بارگاہ کے اندر تشریف لایا، لانے کے بعد میرے آقا آرام کر رہے ہیں، اور جبرائیل کو بھی پتا تھا کہ یہ وہ در ہے جس در کا دستک بھی تو بےنتی ہو جاتی ہے۔ جبرائیل امین کون؟ نور کا سردار، کون جبرائیل؟ فرشتوں کا سردار نے میرے مصطفیٰ کو جگانے کیسے جگایا؟ قدموں پہ اپنے ٹھنڈوں کو بس کیا، چمن تیری سکھاؤں جبرائیل نے سکھائی، جبرائیل تیرے تم میں مدنی کو جا گائی، چمن تیری سکھاؤں جبرائیل نے سکھائی۔ جبرائیل امین نے آقا کے قدموں کو چوما، آقا کی یاد کو لکھا جبرائیل کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ آج رب نے عرش کو بھی سجا دیا ہے، آج دنیا کو بھی سجا دیا ہے، آج سب کچھ سجا دیا ہے، کس کے لیے؟ آج رب یار کو ملنا چاہتا ہے، آج رب یار کو ملنا چاہتا ہے، آج دیدار کرنا چاہتا ہے، آج محبوب تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور ملاقات کیسی؟ نہیں رات کے وقت، کیوں میرا رات کے وقت کیوں ملاقات ہوئی؟ دن کے وقت بھی بہت جا سکتے تھے، اس لیے یہاں پر حدیث بات آپ کے سامنے جا کر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کا وقت آتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں میری بارگاہ میں آ کر سجدہ نشین کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں، پیار ہو جاتے ہیں، جس سے وہ پکڑتے ہیں، پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتے ہیں، آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے، ہر کوئی سو جاتا ہے، محبوب کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، جب محبوب کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ ہوتی ہے عام بنے کی معراج۔ آج محبوب کی معراج ہے، آج محبوب کی رات کی وقت جا رہا ہے، کیونکہ رات سونے کا دیر کرتا ہے، نیند پیاری آگے درد مقام یاد سن ندی ستیاں آن جگہ دے، جب رات ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، محبوب اپنے پاس نہیں لے جاتا۔ رات کے وقت میرے آقا دکھا رہے تھے تو میرے آقا نے سواری کی، کیا لے کر آئے؟ جبریل امین براق لے کر آئے،
براق وہ کیسی تھی؟ براق اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر جاتی تھی وہیں اس کے قدم ہوا کرتے تھے۔ براق تن سے نکلا ہے اور اتنی تیز تھی جہاں اس کی نظر جاتی تھی۔ میرے مصطفیٰ اس پہ سوال ہوئے ہے براق کیسے آئی؟ پھر میرے آقا سفر کرتے کرتے اب وہ مقام آ گیا جہاں جبرائیل بھی رک گیا۔ اب وہ مقام آ گیا جہاں جبرائیل بھی رک گیا، جہاں نور کو سلام رک گیا، وہاں رک گیا جہاں جسے منتہا کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اب وہ مقام آ گیا جہاں جبرائیل امین بھی رک گیا، آگے چلے تو نورانیت کی پر جل کے راہ ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل آگے چل جا، سنا میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جبرائیل جا سکتا؟ یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں، بس میرا یہاں تک سفر تھا، میں اگر آگے گیا پھر جو نورانیت کے پر ہے میرے جل کے راہ ہو جائے، میں آگے محبوب نہیں جا سکتا۔ اور میں کہ مفسرین نے کہا نے لکھا کہ جبرائیل امین جب رک گئے ہے تیری ابتدا سدرۃ المنتہا، تجھے بھی بہت پیارا کلام لکھا ہے کہ جبرائیل بھی آپ کو کہا تھا کہ محبوب آگے چلیں گے، کیوں ہے تیری ابتدا سدرۃ المنتہا، ہے تیری ابتدا سدرۃ المنتہا، وہ سدے حالات وہ سدے حالات محبوب بس میری اب یہاں نورانیت کے جو پر ہے وہ تو جل کے راہ ہو جاتے ہیں، وہاں جہاں جبرائیل اختتام ہوتا ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب جبرائیل کو رک گئے، اب آگے کا جو سفر ہے، آگے کا جو سفر ہے میرے آقا نے پورا کیا اور ایسے کیا کہ جانے کے بعد پھر واپس آئے۔ تو سیدنا بہت عاشقانہ جملہ کہا، بہت پیارا جملہ کہا۔ واپس پڑھنے جبرائیل نے اب میرے آقا اور کہا کہ جبرائیل ایک وقت آپ کو یاد کروا دوں۔ کہا یاد کروں کون سا وقت؟ کہا ایک وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے دادے آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا اور تو نے کہا تھا این اس وقت جب آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا اس وقت تو نے جملہ کہا تھا کہ میں اس جگہ رہتا ہوں جس جگہ آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اے ابراہیم علیہ السلام اگر کوئی تیرا پیغام ہو تو میں رب کو پہنچا دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم نے تو ابراہیم کو میرے دادے کو کہا تھا نا، تو جبرائیل آج اس جگہ جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکا، بتا تیرا کوئی پیغام ہے تو میں رب کو پہنچا دوں۔ تو جبرائیل نے کہا یا سنا ایک عرض ہے، بس عرض یہ ہے کہ جب آپ کی امت کو سراسر گزری ہوگی بخشش ان کے نیچے پر بچھانے کے لیے مجھے اجازت دیں، ان کے نیچے پر بچھانے کے لیے مجھے اجازت دے جائے۔ اب وہ جو آپ کی مقام ہے وہاں پہ میرے آقا کا آنکھوں سے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اور یہاں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کیسا دیدار تھا، شاید میرے آقا کو خواب دے کر کے آقا کو مسیح طرح کے 73 بار معراج ہوئی ہے، ایک بار تو آنکھوں سے ہوئی ہے اور باقی 72 بار خواب کے اندر ہوئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت میں کہتی ہیں کہ حضور تو غیر بھی نہیں تھے، وہ کس طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور تو غیر بھی نہیں تھے، وہ کیسے بستر پہ حضرت میں کہتے ہیں کہ بستر پہ لیٹے ہوئے جب معراج ہوئی، اس معراج کا جو تعلق ہے وہ حضور کی خواب کا معراج کا تعلق ہے۔ میرے مصطفیٰ خود جسم سمیت اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر آخری بار میرے آقا واپس آئے، ڈیٹ لمبی ہے 5 نمازیں بھی، اور پھر کم کرواتے 50 نمازوں سے 5 ہو گئی، اس سے آپ کو پتہ لے کے اختلاف تو ہوگا کیوں 5 ہوئی اور کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے۔ اس لیے جب حاجی مکہ مدینہ جاتے ہیں تو اپنی بیگموں سے مکہ کو دیکھ کے آتے ہیں، مدینہ کو دیکھ کے آتے ہیں، سب کو دیکھ کے آتے ہیں، ہم ان کی غم کو دیکھ ہم ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، کیوں؟ وہی آنکھیں ہوتی ہیں، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے کہ میں رب کو دیکھ سکا، میں تو کچھ نہ دیکھ سکا رب کو، یہ وہ محبوب ہے جو خود اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ کے آیا ہے، میں اپنی آنکھیں خود محبوب کی نگاہ میں ڈال کے خود دیکھوں۔ تو یہ بڑا مختصر کر کے میں نے یہ آپ کے سامنے معراج کی پیش کی ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑی سی داستان کی فضیلت کی طرف کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرات مبشر صلاۃ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو معراج کی رات
2 رکعتیں نوافل پڑھتا ہے اپنے محبوب کے نام پہ، اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اسے بخشش کی ضمانت دے گا، اسے بخشش کی ضمانت دے گا۔ اور اسی رات الصلاۃ میراج المؤمنین، میری آنکھوں کو جو میراج کا تحفہ ملتا ہے وہ اسی رات میں ملتا ہے۔ حضرات محتشم، ہمیں آقا کی معراج کی جسمانی کے بھی کہہ رہے ہیں اور روحانی کے بھی کہہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اللہ کے سامنے خدا نے کر دیا صرف 2 کے 3 دن فرشتے کر کے میراج ان کی کیسے ہوئی اور ان کی فضیلت کیا ہے، صرف 2 دن کے اندر اختتام کروں کہ حضرات محتشم کی رجب 2 مناسب سے رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ حضرت مرتضیٰ شیخ دعا کی ولادت سے ہوئے بابا کی ولادت سے حضرات محتشم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ مولا مجھے ایک وزیر چاہیے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر یہ دعا موجود ہے، اس کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مولا مجھے اپنے گھر سے مجھے ایک وزیر دے، مجھے اپنے گھر سے ایک وزیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر کیا کہا، آخری حال تھا، ان کو بھائی دیا۔ وزیر کہتے ہیں مددگار، کس کو کہتے ہیں؟ مددگار کو کہتے ہیں۔ مولا ہمیں وزیر چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی مجھے وزیر چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسے وزیر دی۔ جب بھائی یہاں تلاوت کی باری، جب بھائی وضوحات کے ذکر والے کی باری، جب بھائی واللیل کے ذکر والے کی باری، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا ہمیں وزیر چاہیے۔ محبوب تم وزیر نہ مانگو، تم نذیر مانگو۔ تم کیا مانگو؟ نذیر مانگو۔ اور ایک بات میں آتا ہے کہ نصیر مانگو۔ نصیر کا بھی معنی ہے مددگار۔ اور مانگو، موسیٰ نے میرے گھر سے مانگا، موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا تھا۔ محبوب تم اپنے گھر سے مانگو، تم میرے گھر سے مانگو۔ پھر جب کعبے کے لیے خدا کے خدا کی ولادت ہوئی تو اسی لیے جب اگر آقا گئے اور آپ کی کہتے ہیں کہ حضرت اللہ مرتضیٰ سے خدا آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، اس کا بھی نماز یہ ہے، اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ جب پہلی نظر پڑے تو چہرے کو دعا پہ، جب پہلی نظر پڑے تو چہرے کو دعا پہ پڑے۔ اور کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ میرے گھر سے نصیر مانگو۔ موسیٰ نے حقیر مانگا تو ہارون ملا، اگر محبوب نے نصیر مانگا تو علی ملا۔ اور کعبے کے اندر اس لیے پیدا ہوئے کہ میرے رب کو پتا تھا اس کا رشتہ فاطمہ تو زہرا سے ہوتا ہے۔ رشتہ کہاں ہوتا ہے؟ سیدہ طاہرہ عابدہ فاطمہ تو زہرا سے ہوتا ہے۔ ادھر جب لاٹ کے اندر پیار کے اندر جب سیدہ طاہرہ عابدہ فاطمہ تو زہرا کہتے کہ علی میں تو پیدا ہوئی ہوں مصطفیٰ کے گھر، تو علی تم گھبرانا نہیں ہے، تم نے کیا دیکھنا ہے کہ تم مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، میں پیدا خدا کے گھر میں ہوں، میں پیدا خدا کے گھر میں ہوا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں دلہن بھی بے مثال ہے، دلہا بھی بے مثال ہے، دلہن کا نام دلہا مسکران ہے۔ اور آخری میں ہر دن کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا نے ہر دن کے اندر کہا کہ میں علی ہوں، لیکن ایک ایسی جنگ بھی آئی، میں ضرور واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اختتام کر رہا ہوں کہ ایسی جنگ بھی آئی جہاں حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا نے کہا ہے کہ ہاں میں بہتر ہوں، اور پھر یہاں تک کہ اس بات آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کرتا چلوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی جو پہچان ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بیان کر کے منہاج الصلیح کے اندر بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد الروانی صاحب نے اس کو بیان کیا۔ منہاج الصلیح کے لوگوں کی حدیث مبارکہ کی بک سے اس کی عمر بباق نے اللہ کے حضرت مطالعے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے، میرے آقا کا فرمان نہیں کہا کہ میرے آقا کعبے کے سامنے کھڑے اور کعبے کا تلاوت تھام کے کہا، کیا کہا ہے؟ جملہ کہا میرے آقا نے تاریخی صحابہ کرام کا جب میں غفیر ہے اور کہا کہ کعبہ گواہ رہ جاؤ، خدا کی قسم مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور یہ جملے کہہ کر پھر کعبے کا تلاوت تھام کے میرے آقا نے یہ جملہ کہا، یا مبارک آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں اے کعبہ تیرا طواف بھی کر لے، حج بھی کر لے، نمازیں پڑھ لے، سب کچھ کر لے، اگر
دل کے اندر بغض علی ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ ان کا جب دل ان کے سامنے علی کا نعرہ لگا دیا تو اس کے چہرہ کیوں اٹھے گا؟ اگر اس کے سامنے علی کا نعرہ لگاؤ تو چہرے پہ بال پڑ جائے، سمجھو کہ یہ منافق ہے، سمجھو کہ یہ کون ہے؟ منافق میں اپنی دلیل دے کے انتظام کروں گا کہ جب مسلمان بن کذاب حضرت سے ابو بکر صدیق نے بھیجا، جب حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں کہ مسلمان بن کذاب کے خلاف جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جب گئے تو کہا کہ آگے کون لوگ ہیں، یہ کلموں کو پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کلمہ ٹھیک ہے پڑھتے ہیں لیکن اب تو مرتد ہو چکے ہیں نا، تو دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، وہ تو منافق ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم لڑیں گے، تو ان کے بارے میں ادھر جب یہ بات کی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان کے سامنے علی کا نعرہ لگا۔ بازار میں مقدم میں نے کہا کہ حیدر کیوں کہا؟ حیدر عربی لغت کے اندر 78 معنی عربی لغت کے اندر ہیں، اور میں سے بات کے سامنے 8 معنی کا اقتدام کر رہا ہے۔ حیدر کے 8 معنی اقتدام کا پہلے زیادہ ہو حضرات مشرف حضرت مرتضیٰ شیخ خدا فتح خیبر کے موقع پہ جب اعلان فتح خیبر کے موقع پہ کتنی صورت و تعداد کی مجاہدین کی، اور 20,000 جو تھے وہاں کے محافظ تھے خیبر میں، کتنے تھے؟ 20,000 مطلب جو ان کا سردار تھا ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ جب ایک پتھر یہاں پہ پڑا ہے، اس پتھر پہ اگر کسی نے جھنڈا گاڑ دیا، اس پتھر کے اندر کسی نے لکڑی گاڑ دی تو اس دن یہ پتہ جا کر پتہ ہو جائے گا، اس دن یہ پتہ جا کر کیا ہو جائے گا؟ پتہ ہو جائے گا۔ حضرت میرے آقا ہے کہا کہ 40 دن کے اندر اگر یہ فتح نہ ہوا تو ہمیں شکست ہوگی، تجھے پتہ ہوگی۔ 39 دن گزر گئے، پتہ نہیں ہو رہا۔ جب 39 دن گزرے تو میرے آقا نے صحابہ کو بلایا کہ واپس آ جاؤ، یا رسول اللہ آخری دن ہے، آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلا ہے، آپ نے کبھی کوئی جھوٹ ایسا نہیں کہا، آپ تو صادق الامین ہیں، یا رسول اللہ ایک دن رہ گیا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں مجھ سے زندہ دوں گا، جس رب بھی محبت کرتا ہے اس کا باپ بھی محبت کرتا ہے، جس رب بھی محبت کرتا ہے اس کا بھائی محبت کرتے ہیں۔ کوئی رات گزر گئی، صحابہ کرام نے یا رسول اللہ آج میرے آقا نے محبت لگا دی ہے کہ رب بھی محبت کرتا ہے اس کا باپ بھی محبت کرتے ہیں، آج تو وہ ہٹا گئی ہے۔ کوئی رات دعائیں کرتے رہے، صبح ہوئی تو میرے آقا نے علی کو جھنڈا دے دیا۔ جھنڈا دینے کے بعد کہا کہ علی جاؤ پتہ کر کے آؤ، اور بڑا مختصر کر رہا ہوں اس فتح خیبر کو کہ حضرت مرتضیٰ شیخ خدا دوڑتے ہوئے گئے، جب دوڑتے ہوئے گئے وہ جو جھنڈا اس پتھر کے اندر ڈالا، اور آپ کا بھی اس کے اندر ذکر ہے پتھر کیسا تھا، پتھر کے اندر جب گاڑا تو وہاں کا جو انداز اس کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا شخص ہے، آج تک پتھر کے اندر لکڑی نہیں تھی، آج چلی گئی ہے، یہودی آج شکست ہو گئی ہے، تجھے آج مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ کوئی نجومی ہے، شاید اس کے پتہ ہو کہ ایک وقت آتا ہے پتھر موم ہو جاتے ہیں، وہ وقت آ گیا۔ حضرت مرتضیٰ شیخ خدا نے 8 بار جھنڈے کو نکالا بھی ہے، 8 بار نکالا بھی ہے، پھر گاڑا بھی ہے۔ گاڑنے کے بعد پھر اب حیدر کیوں کہا؟ حیدر اس لیے کہا کہ یار مفسرین نے کہا کافی سارے اس کے میں نے لکھے، لیکن میں 2 کی آپ کے سامنے رکھ کے اختتام کروں گا کہ حیدر کہا، پہلا لفظ اس لیے حیدر کہا کہ حیدر کہتے شیر کو کہتے اسد کا لغت کے اندر لینا ہے، اس شیر کو کہتے ہیں جو دشمن کو طرف دیکھ کے دشمن کا خطر محسوس کرے خاموشی سے بیٹھا ہے۔ پھر دوسرا ہے اسد کے بعد عزت عام نفس، یہ بھی عربی لغت کے اندر ملتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں، اس شیر کو کہتے ہیں جو دشمن کو دیکھے اور اس کی طرف چل پڑے۔ پھر ہے زغان کے بعد ہے غزل پر، غزل پر اس شیر کو کہتے ہیں، اس شیر کو کہتے ہیں جو دشمن کو طرف چلے اور پھر ان پہ مارے، ان کو محسوس کرے کہ میں آ رہا ہوں، اس کی طرف عوامے سے۔ پھر ہے حواس، اس شیر کو کہتے ہیں جو دشمن کو پکڑ کے اس کی سانس کو بند کر کے اسے حواس
टुकड़े कर दे, फिर है करार। ये 78 मैंने लिखे, मेरे आप देखो 4 नाम है। करार को कहते हैं पलट के हमला करे। अब मैं इस मैंने की तरफ आ रहा हूँ कि हैदर ने कहा, इसलिए कि जब मां ने कहा था कि बेटा सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना, बेटा सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना। जब मरहल सामने आया, जो भी सामने आया तो उसे वही अरबी वाला मैना याद आ गया, हैदर का मैना है टुकड़े कर देने वाला, हैदर का मैना है टुकड़े कर देने वाला। और फिर रात के वक्त को ख्वाब आया था कि मैं जा रहा हूँ, एक शेर ने मुझे पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद मेरे टुकड़े कर दिए, टुकड़े करने के बाद मुझे फिर हमला किया है। और तीसरा मुफस्सिरीन ने करार में जो मैंने लिखा है हैदर का, इसलिए हज़रत अली खुदा ने हैदर कहा कि उसने कहा कि हमला करो। हज़रत अली ने कहा कि हम हमला कैसे करें, हम तो हैदर हैं, पहली बार हम नहीं करते, हम पलट के हमला करते हैं, क्योंकि मैं हैदर नहीं, मैं हैदर करार हूँ, पलट के हमला करने वाला। हज़रात मुतशम, ये मेराज की रात और बिलावत हज़रत अली खुदा